حامد ونصلي على رسوله الكريم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ذات ليلة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا. معزز حاضرین، دعا کے آداب. پچھلے درس میں ہم دعا کرتے سمے ہلکے اور آہستہ دعا کرنا چاہیے. پکار کر یا بلند آواز میں دعا نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے 10 فائدے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو نقل فرمائے ہیں اس کو ہم پچھلے درس میں بیان کیے تھے. دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہم دعا میں اصرار کے ساتھ مانگیں. سواد سے ہے اصرار کے ساتھ مانگیں. اس کا مطلب یہ ہے، دعا میں اصرار کرنے کا مطلب جو چیزیں خاص ہوتی ہیں دعا میں، خصوصاً جنت ہو، جہنم ہو، تو ایسی چیزیں، جہنم سے چھٹکارا اور جنت میں داخلے کے لیے 1 سے 2 سے 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا چاہیے. جب دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما دے. مستحب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مروی ہے، 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں طلب کیا ہے. کیسی چیزیں؟ خاص اور اہم چیزیں، جیسے مثال کے طور پر جنت، جہنم وغیرہ ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اس کی دلیل: ذات لیلۃ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم دعا. ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، پھر دعا کی. مطلب یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی چیز کو 3 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کیا. ایک اور روایت میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں: من سأل الجنة 3 مرات قالت الجنہ اللہم ادخلہ الجنہ، ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار اللہم اجرہ من النار. جو کوئی آدمی جنت کو 3 مرتبہ طلب کرتا ہے تو جنت کہتی ہے، اے اللہ اس بندے کو جنت میں داخل فرما دے. اور جو کوئی جہنم سے 3 مرتبہ پناہ طلب کرتا ہے تو جہنم کہتی ہے کہ اے اللہ اس کو جہنم سے چھٹکارا دلا دے. تو اس سے معلوم ہوا کہ خاص چیزیں دعا میں اصرار کے ساتھ مانگنا چاہیے. اصرار کا مطلب ہمارے دل میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ 1 مرتبہ مانگے تو اللہ تعالیٰ نہیں دے گا، نعوذ باللہ. نہیں، یہ ایک ادب ہے. یہ بتا رہے ہیں کہ سب سے امپورٹنٹ کیا ہے آدمی کے لیے، ایک مومن کے لیے سب سے امپورٹنٹ کیا ہے انسان کے لیے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلہ، یہی کامیابی ہے مومن کی. تو سب سے خاص اور اہم چیز اور اہم کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ جو جہنم سے چھٹکارا مل جائے اور جنت میں داخلہ مل جائے. اس سلسلے میں ہمارے پاس ایک حدیث ہے، مشہور ہے. حدیث یہ ہے: ان اللہ یحب الملحین فی الدعاء. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو دعا میں اصرار کرتے ہیں، اصرار کے ساتھ جو دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے. یہ حدیث ضعیف ہے، بنی بنائی حدیث ضعیف ہے اور بنی بنائی حدیث ہے. تو اس لیے اس حدیث کو بھی میں آپ کے علم میں لا لیا. اس چیز کا ضرور خیال رکھیں کہ دعا کرتے سمے ادب یہ اپنائیں کہ خاص چیزیں جو ہوتی ہیں ہم اس کو اصرار کے ساتھ مانگ سکتے ہیں. اصرار میں میگزیمم جو مستحب ہے وہ کتنے مرتبہ؟ 3 مرتبہ. اور کون سی چیزیں خاص ہو سکتی ہیں؟ جیسے جنت ہے، جہنم ہے وغیرہ، یا قبر کے عذاب سے پناہ ہے. ہاں، قبر کے عذاب سے پناہ ہے، قبر میں ثابت قدمی ہے، ایمان میں ثابت قدمی ہے. ایسی چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہم اصرار سے مانگ سکتے ہیں. اسی طرح سے
دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہم اپنے اعمال کا وسیلہ پکڑیں. اپنے کون سے اعمال کا؟ نیک اعمال کا. اس سلسلے میں ہماری اشارتاً گفتگو ہوئی ہے، پھر میں دوبارہ یہ کہہ دوں، کیونکہ وسیلہ پکڑنا اپنے نیک اعمال کا ایک طرح سے یہ ذہن میں نہیں ہونا چاہیے ہمارے کہ ہم نے جو نیک اعمال کیے ہیں ہم نے اللہ تعالیٰ پر احسان کر دی. قطعاً نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم نیک اعمال کیے ہیں تو احسان جتلاتے ہوئے قطعاً نہیں مانگنا چاہیے. اللہ میں تیرے لیے جو ہے فلاں رات قیام کیا، ہاں بہت بڑا احسان کر دیا، یہ دل میں ارادہ لاتے ہوئے مجھے فلاں چیز دے دے، مجھے فلاں چیز عطا فرما دے، قطعاً نہیں ہونا چاہیے. یہ وسیلہ پکڑنا یہ سمجھو دعا ایک عبادت ہے. عبادت کا طریقہ ہمیں یہاں بتایا جا رہا ہے، عبادت کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، اور اللہ کا حکم ہے وسیلہ پکڑنے کے سلسلے میں. کیا فرماتے اللہ تعالیٰ؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے مومنو اللہ سے ڈرو اور اللہ اس کی طرف وسیلہ پکڑو. دعا کو پہنچانے کے لیے وسیلہ پکڑو. اب وسیلے بھی کیا ہے؟ 3 ہی طریقے جائز ہیں. اس میں سے ایک جو ہے اپنے نیک اعمال کو ذکر کریں. خصوصاً ہم ماہ رمضان میں روزے رکھتے ہیں، اللہ کی خاطر روزے رکھتے ہیں. دوسری عبادتیں دھیمی دھیمی ہونی چاہیے، سب جم کر کے عبادتیں. ماہ رمضان میں روزہ ایک بڑی پیاری عبادت ہے. اس سلسلے میں فضائل وغیرہ سب آپ لوگ سنیں کہ اللہ میں تیرے لیے بھوکا رہا، تیرے لیے میں جو ہے پیاسا رہا، تیرے لیے جو ہے میں ہم بستری سے دور رہا. ہے اللہ تیری خاطر، تیری رضا کی خاطر اے اللہ میری یہ دعا قبول فرما دے. اے اللہ مجھے یہ چیز عطا فرما دے. اے اللہ میں تیری خاطر قیام اللیل کیا، تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے قیام اللیل کیا. اے اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے میں تاکراتوں میں جاگ کر ایک سوئی کے ساتھ عبادت کی. اے اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے اعتکاف کیا. تو یہ اعمال کو وسیلہ بنا کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس ہم دعا کریں اپنے نیک اعمال کو. اپنے نیک عمل کیا ہونا چاہیے؟ نیک عمل ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ ہم نے کسی بدعت کو اپنایا اور وسیلہ بنا رہے ہیں اس کو کہ اللہ میں فلاں یہ فاتحہ کیا یا پھر 11ویں کیا 12ویں کیا، ایسی جو مشہور و معروف ہیں ایسی چیزوں کو وسیلہ بنا کر کے مانگنا قطعاً درست نہیں ہے. یا پھر اپنے دنیاوی امور کو بھی وسیلہ بنانا یہ بھی جو ہے قطعاً درست نہیں ہے. اسی طرح وسیلے میں سے ایک چیز اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے سے تم دعا مانگو. اے اللہ تو الرحمن ہے، الرحیم ہے. نام یاد کر لے اللہ تعالیٰ، کیونکہ اس کی بڑی پیاری فضیلت ہے کہ اس کی ناموں کو یاد کرنے کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں آتا ہے من حفظها دخل الجنہ. جس نے 99 نام یاد کر لیے وہ جنت داخل ہو گئے. اب اس کی شرح میں گرچہ محدثین بتاتے ہیں حفظہ سے مطلب اس کا معنی مطلب وغیرہ سب جاننا، کچھ کہتے ہیں نہیں یہ واضح الفاظ ہیں، ظاہری الفاظ پر ہم استدلال کریں گے. جو بھی ان 99 ناموں کو یاد کر لیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. تو بہرحال اس پر ایمان لاتے ہوئے اس میں بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی تعطیل کے اور بغیر کسی تمثیل و تشبیہ کے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو مانتے ہوئے اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کو وسیلہ بنانا، یہ بھی جو ہے دعا کے آداب میں سے ایک اہم ادب ہے. اور ایک خصوصی طور پر ایک چوتھا ادب بھی آج بتا دیتا ہوں، وہ ہے کہ دعا میں ہم جامع الفاظ استعمال کرنا ہے. جامع الفاظ، جامع شارٹ ورڈ جس میں پورا معنی آ جانا. ہاں پوری تفصیل شرح کرتے ہوئے نہیں بیٹھنا ہے دعا. اے اللہ میں وہاں گیا تھا، ادھر جانے کے بعد وہاں جماعت کھڑی تھی، میں پھر جو ہے وہ کیا، یہ کہ اللہ کے علم میں نہیں ہے کیا یہ سب چیزیں؟ اللہ کے علم میں ہے. اللہ دل کے ارادے کو ہی سن لیتے ہیں، اللہ دل کے ارادے کو ہی سن لیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا آتا ہے؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستحب الجوامع من الدعاء ویدع ما سوى ذلك. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جامع الفاظ کو اپنی دعا میں استعمال کرنے کو مستحب سمجھتے تھے اور اس کے علاوہ بیکار چیزوں کو چھوڑ دیتے تھے. تو بہرحال یہ 4 آداب میں نے آج کے درس میں ذکر کیے. اس میں پہلا ادب کیا ذکر کیا تھا؟ اصرار کرنا چاہیے دعا میں. اسی طرح دعا میں وسیلہ پکڑنا چاہیے نیک اعمال کا، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں کا وسیلہ پکڑنا چاہیے. اور چوتھی چیز دعا میں جامع الفاظ،
جامع الفاظ، پیور الفاظ استعمال کرنا چاہیے اپنی دعاؤں میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان چاروں آداب کے ساتھ ہمیں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں قبول فرمائے، ہمارا قیام، ہمارا روزہ، ہماری سحری، ہماری افطاری اور ہمارے سجدے رکوع اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ ہم تماموں کو اب تک جس طرح رمضان گزارے اور ایک سوئی کے ساتھ جم کر جڑ کر اس ماہ رمضان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔